يا رجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. आयत नंबर 129 तक हम इससे पहले पढ़ चुके थे। आयत नंबर 130 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सा, और
ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے دین سے وہی شخص بے رغبتی اختیار کر سکتا ہے جو کہ بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقینی طور پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تو دنیا میں اپنے منتخب لوگوں میں بنایا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک وکار بندوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم فرما بردار ہو جائیں، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اے اللہ رب العزت، میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے فرما بردار ہوتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے دین کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، جو کہ یک طرفہ دین تھا، جو کہ دین حنیف تھا، اور یقیناً وہ دین اسلام تھا، ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے دین سے تو صرف وہی شخص بے رغبت ہو سکتا ہے۔ یہاں پر لفظوں میں یرغب موجود ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رغبت اختیار کرنا، لیکن جب اس لفظ کا صلہ عن کے ساتھ آ جائے، اس کے بعد لفظ عن موجود ہے عین کے ساتھ، تو اس وقت اس کا معنی ہو جاتا ہے بے رغبتی اختیار کرنا۔ یہ عربی زبان کا حسن ہے کہ اس میں بعض مرتبہ سیاق و سباق بدلنے سے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کون شخص ہے جو کہ بے رغبتی اختیار کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، سوائے اس کے جو کہ بے وقوف ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مجنون ہوگا، کوئی پاگل ہوگا، کوئی بے وقوف ہوگا، تو وہی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ سکتا ہے اور اس سے بے رغبت ہو سکتا ہے۔ کوئی عقلمند آدمی، دانا آدمی، سمجھدار آدمی کسی بھی صورت میں اللہ کے بھیجے ہوئے دین، جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولادوں میں سے جن کو اللہ نے چاہا کاربند تھے، وہ تمام کے دین کو چھوڑنے والا شخص بے وقوف تو ہو سکتا ہے، کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ وہ یقیناً اسی دین کے اوپر تھے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، اپنے منتخب لوگوں میں شامل کر لی۔ اصطفیناہ، اسی سے لفظ مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، اپنے منتخب لوگوں میں شامل فرمایا، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے ان کی جو مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نیک وکار بندوں میں سے ہوں گے۔ جب ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے گواہی دے دی کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے میں شامل تھے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نیک لوگوں میں رکھا ہے، تو پھر یقینی طور پر جس دین کے اوپر آپ علیہ السلام تھے، جس ملت کے اوپر آپ علیہ السلام تھے، جو دین آپ علیہ السلام دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے، یقیناً اسی دین پر چلنے میں ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دین کو چھوڑے گا تو وہ شخص کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اس کی بے وقوفی پر منحصر ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بذات خود جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی اللہ رب العزت نے کہا، آیت نمبر 131 میں، جب بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم اسلم، فرما بردار ہو جائیے۔ مسلمان کا لفظی معنی ہوتا ہے فرما بردار، یعنی فرما برداری کرنے والا۔ تو اسلم کا معنی ہوا فرما بردار ہونے والا شخص، اسلم کا معنی فرما بردار ہو جائیے۔ جب بھی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کیا جواب دیا کہ اے اللہ، میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے ہمیشہ سے فرما بردار ہوں۔ یعنی کبھی بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں نہ سوچا، نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر یقیناً ایسی ہستی، ایسی شخصیت جو ہیں، ان کا دین قابل اتباع ہونا چاہیے، ان کے دین کی پیروی کی جانی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرما بردار رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی وصیت فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے بنیہ اپنی اولاد کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی دین کے بارے میں ہی وصیت ارشاد فرمائی۔ کیا کہا؟ یا بنیہ، اے ہمارے بچوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اے میرے بچوں، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں سے یہی کہا کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے جو کہ الدین ہے۔
الف لام جب بھی عربی زبان کے اندر کسی ناؤن کے اوپر داخل ہو جاتا ہے، اسم کے اوپر جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے۔ تو الدین سے مراد کیا ہوگا؟ اگر صرف لفظ دین بولا جائے تو اس سے مراد کامن دین ہوگا، کوئی سا بھی دین، لیکن جب لفظ الدین بولا گیا تو اس سے مراد خالص دین اسلام ہے، جیسا کہ دیگر آیات کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم جا کر پڑھیں گے، جس میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہاں پر بھی الدین کے ساتھ اللہ رب العزت نے لفظ الف لام کو استعمال کیا ہے، جو کہ پراپر ناؤن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العزت کے نزدیک اگر دین کوئی ہے جس کو دین کے طور پر اللہ نے پسند کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کس بات کی وصیت کی کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما برداری کرنے والے ہو، یعنی تمہاری موت فرما برداری کے اوپر آنی چاہیے، مطیع اور فرما بردار ہوتے ہوئے تمہیں دنیا سے جانا چاہیے۔ مراد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود اور عیسائی دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے دین سے آپ علیہ السلام کو جوڑنے کی کوشش کرتے۔ کوئی کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام دین عیسائیت پر تھے اور کوئی کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام دین یہودیت پر تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دین پر وہ تھے اسی دین کی انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی، اور وہ دین کون سا تھا؟ یقیناً وہ دین اسلام ہی تھا۔ تو اسی بات کی انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے اس دین کو منتخب کیا ہے، لہٰذا تم اسی دین کے اوپر عمل پیرا رہنا اور ساری زندگی اسی دین کے اوپر عمل پیرا رہنا، اسی پر عمل کرتے رہنا، حتیٰ کہ تمہاری موت بھی تمہیں اسی دین کے اوپر ہی آئے، کیونکہ انسان نہیں جانتا انسان کو کب اللہ رب العزت کے پاس چلے جانا ہے۔ تو کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان دین کے اوپر عمل پیرا نہ ہو اور بے دین انسان دنیا سے چلا جائے، تو یقیناً یہ موت کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی اور کامرانی والی موت نہیں ہوگی، بلکہ انسان کو ناکامی اور نامرادی کی طرف لوٹانے والی موت ہوگی اگر انسان دین کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو اس بات کی وصیت فرمائی، جو یقینی طور پر بطور خاص تو آپ علیہ السلام نے، دونوں انبیاء نے اپنی جو اس وقت اولاد تھی ان کو وصیت فرمائی، اور عمومی طور پر ہم سب لوگ آپ علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ وصیت بالعموم ہمیں بھی فرمائی کہ تم ہمیشہ دین پر ہی رہنا، دین اسلام پر ہی رہنا، اور اسی پر تمہاری موت آئے، جیسے سورہ آل عمران میں بھی، سورہ نساء میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کی، سورہ آل عمران میں ہی بلکہ اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اگلی آیت نمبر 133 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ ام کا معنی ہوتا ہے یا، ام کنتم شہداء، یا پھر تم اس وقت موجود تھے، شہداء گواہ تھے تم، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے، یعنی ان کو جب موت نے آن لیا، یا اس وقت تم گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آن پہنچی۔ اذ قال لبنیہ، جب کہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، یہ سوال ہے تم کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو ان سب نے کیا جواب دیا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور آپ کے آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی، اسماعیل علیہ السلام کے الہ کی، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، یعنی 3 نسلوں تک اوپر انہوں نے ذکر کیا کہ اے یعقوب علیہ السلام، اپنے ابا جان سے انہوں نے کہا ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد جو تھے ان کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی جس دین پر آپ لوگ تھے ہم یقیناً اسی دین پر ہی رہیں گے۔ الہ واحدہ، جو کہ اکیلا معبود ہے، جس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما بردار ہونے کا آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی دین پر رہیں گے اور اس کے ہم فرما بردار رہیں گے۔ یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے یہود کو یہ سوال کیا ہے، یہود سے پوچھا ہے، جیسے ہم نے پیچھے ان کے بارے میں پڑھا تھا، تو اللہ نے فرمایا اے یہود تم لوگ یہ بتاؤ، تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام وہ اس دین کے اوپر تھے جس دین کے اوپر تم لوگ موجود ہو، یعنی یہودیت پر، تو اللہ نے فرمایا بتاؤ کہ پھر تم کیا اس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم موجود تھے؟ اگر تم موجود تھے
اور اس کے باوجود تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام دین یہودیت پر تھے اور اپنے بیٹوں کو بھی انہوں نے اسی دین کی وصیت کی، تو پھر تم جھوٹے ہو، کیونکہ آگے اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا اسی آیت میں جو بھی ہم نے جس کا ترجمہ پڑھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں سے کہا کہ کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم موجود تھے اور پھر بھی تم یہ بات کرتے ہو تو جھوٹے ہو، اور اگر موجود نہیں تھے تو پھر تو تمہارا دعویٰ بنتا ہی نہیں، پھر تو تم جانتے ہی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کیا کہا۔ تو اس وجہ سے یقیناً کون سی بات سچی ہے؟ جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، جو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے، جو دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، اور وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام وہ کون سے دین پر تھے؟ دین حنیف پر تھے، جو کہ دین اسلام رہا ہے تمام انبیاء کا یہی دین تھا، تمام انبیاء کا بنیادی دین یہی تھا۔ یہودیت اور عیسائیت جو موجودہ شکل میں ہیں یہ کوئی دین نہیں تھے، یہ تو خود ساختہ باتیں ہیں ساری، یہ سب کا سب خود ساختہ ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اصل دین جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو دیا تھا، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر اسی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں اور سب کچھ موجود ہے۔ پچھلے ہی سبق کی آخری آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی ان کی دعا کا نتیجہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا نتیجہ ہوں، اور اپنی والدہ کے خواب کا نتیجہ ہوں۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کس دین کی دعوت دی تھی؟ دین اسلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دین اسلام کی دعوت دی تھی۔ تم لوگ تو جو یہود ہیں، تم تو وہ ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تم نے تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا، تم تو جس دین کے اوپر ہو یہ دین اللہ رب العزت نے تمہیں نہیں دیا، یہ تم نے خود سے بنایا ہے، اور پھر اس دین کے اوپر تم یعقوب علیہ السلام کے ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہو۔ تو اس دعویٰ کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ بتاؤ تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت موجود تھے؟ یقیناً نہیں تھے۔ اگر نہیں تھے تو پھر تم اپنا یہ دعویٰ کیوں کر پیش کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اس کا پروف اور دلیل نہیں ہے؟ یقیناً پھر اللہ رب العزت ہی کی بات سچی ہے کہ وہ کس پر تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، وہ دین ابراہیمی پر تھے، دین حنیف پر تھے، اور وہ دین اسلام ہے جس کے بارے میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو سب کے سب، اگر اس کا اسلام کے نام سے ترجمہ کیا جائے، یعنی کہ ترجمہ نہ کیا جائے جو ہم اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں بلکہ عربی میں ہی کہا جائے، تو کیا معنی ہوگا؟ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم سب کے سب فرما بردار ہیں اللہ رب العزت کے۔ تلک امت قد خلت، اللہ نے فرمایا یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے۔ تلک امت، تلک اس میں اشارہ ہوتا ہے، اشارہ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امت گروہ، اور ایک جو ہے وہ ملت کو کہا جاتا ہے، ایک امت کو کہا جاتا ہے، یہ ایک امت تھی تحقیق گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا وہ سب کیا کرتے رہے ہیں۔ سو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت کے مطابق، آیت نمبر 134 کے مطابق اللہ رب العزت نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ یہاں پر جو پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر زادگی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کا عمل اگر اس کو پیچھے چھوڑ گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، من بطأ به عمل لم يسرع به نسب، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی نسبتیں اس کو قیامت والے دن کامیاب نہیں کر سکیں گی، وہ نبیوں کی اولاد بھی کیوں نہ ہو، اگر اس نے ان نبیوں علیہم صلوات اللہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا ہے تو قیامت والے دن کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ نے فرمایا یہ ایک انبیاء کی جماعت تھی جن کے بارے میں اللہ نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ سب لوگ گزر چکے، اور یقیناً ان کے جو نیک اعمال تھے ان کا فائدہ کس کو ہوگا؟ انہی کو ہوگا۔ لہا ما کسبت، انہی کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی اس کا فائدہ انہی کو ہوگا، اور تمہیں کس بات کا فائدہ ہوگا؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم نے کمایا، ان کے کمائے ہوئے کا آج بھی اتفاق سے ہماری امت اسی چیز میں گر گئی ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام اور مختلف قسم کے جو یقینی طور پر ان میں سے بہت سی بزرگ و برتر ہستیاں
اگر ہم کبار علماء کرام کا نام لیں جو کہ سب سے بڑے اللہ رب العزت کے اولیاء ہیں صحابہ کرام کی جماعت کے بعد، صحابہ کرام کے تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، وہاں پر تو مطلب ہماری زبانیں ہی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کی جسٹیفیکیشن ہم کر سکیں، ہم کون ہوتے ہیں، ان کی جسٹیفیکیشن تو اللہ رب العزت نے فرما دی ہے۔ ان کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو تمام کے تمام محدثین یقیناً اللہ رب العزت کے نیک لوگوں میں شامل تھے، اور اللہ رب العزت کے سب سے بڑے اولیاء یہ لوگ ہیں۔ اسی طرح سے وہ مفسرین جنہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین سے تفسیر کو حاصل کیا، یقیناً وہ اللہ رب العزت کے جیسے مجاہد تابعی وغیرہ، سعید بن مسیب وغیرہ، یہ سب لوگ رحمہم اللہ یہ اللہ رب العزت کے نیک بزرگ و برتر اور اللہ رب العزت کے بڑے ولی لوگ یہ سب گزرے ہیں۔ لیکن ان سب کے اعمال کا فائدہ کس کو ہے؟ انہی کو، ان کے اعمال کا فائدہ ان کو ہے۔ آج ہماری قوم ان اولیاء کے، ان بزرگوں کے، ان بزرگان دین کے کارناموں کو ذکر کر کے بینیفٹ خود حاصل کرنا چاہتی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نیک عمل انہوں نے کیا اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو کیوں کر مل سکتا ہے؟ ہاں یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ جب دین ہم تک پہنچ گیا ہے تو جس دین پر عمل پیرا ہو کر وہ اللہ رب العزت کے یہاں کامیاب ہوئے ہیں، یقیناً اسی دین پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام پچھلی آیت کے مطابق اپنی اولاد کو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بعد کیا کرو گے، جس کا معنی کہ اگر تم نے اس دین کو چھوڑ دیا جو میرا دین ہے، جو میرے آباء و اجداد کا دین ہے، تو پھر یقیناً تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس دین پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اس وجہ سے میرے اعمال، انبیاء کے اعمال، نوح علیہ السلام کی مثال اکثر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان کے بیٹے کو اللہ رب العزت نے واضح طور فرما دیا کہ وہ انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے صلب میں سے ہے، آپ کا صلبی بیٹا، سگا بیٹا ہے آپ کا، لیکن انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، ان اعمال نے اس کو آپ کی امت میں سے نکال دیا ہے۔ اس وجہ سے اب اس کی نیکی، اس کا جو معاملہ تھا، اس کے جو اعمال ہیں، وہ اعمال اب آپ سے قطع تعلقی کرنے کے لیے اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ اس نے آپ کے دین کو قبول ہی نہیں کیا۔ جب قبول نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا گویا کہ یہاں پر جو معیار ہے اہل ہونے کا، یعنی ورثاء ہونے کا، وہ دین ہے، اور اگر وہ دین پر نہیں ہے تو وہ وارث ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک وہ شخص جس نے اپنا عمل چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے بزرگان دین کا وارث کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ اولیاء کا وارث کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ کرام کا وارث کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام کے جو ورثاء ہیں حقیقت میں وہ کون لوگ ہیں؟ جو علماء ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو اصل میراث ہے دین کی، وہ اس دین کی میراث کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں، انبیاء کے مشن کو، ان کے کاز اور ان کے منہج کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، آیت نمبر 135، اور انہوں نے کہا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ نے فرمایا معیار یہ نہیں ہے، اصل معیار کیا ہے؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین جو کہ یک طرفہ تھے، یعنی جس میں شرک کی آمیزش نہیں تھی۔ وما کان من المشرکین، اور آگے واضح فرما دیا وما کان من المشرکین، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہودیت بھی مشرکین ہے اور عیسائیت کے پیروکار بھی مشرکین ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اگلی جو ہے وہ اس کے بعد آیت نمبر 137 میں اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار بھی ارشاد فرمایا، ذکر فرمایا کون سا ایمان اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہود یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ہدایت پانے کا معیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے اندر شرک موجود ہے، دونوں کے اندر شرک موجود ہے۔ تو اصل پھر ہدایت کا معیار کیا ہے؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین یک طرفہ، حنیفہ کا معنی ہوتا ہے دین یک طرفہ، یعنی جس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اب اتفاق سے امت مسلمہ بھی اسی چیز کے اندر گھر گئی ہے، حالانکہ جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اس دین کے اندر شرک کا غبار تک موجود نہیں ہے، شرک کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اور قرآن و حدیث، عیسائی اور یہودی ظاہر ہے ان کی رسائی قرآن و حدیث تک تو نہیں ہے، ان کی رسائی کہاں تک ہے؟ میرے اور آپ کے اعمال تک ہے، اور میرے اور آپ کے اعمال سے وہ اس چیز کو اینالائز کرتے ہیں کہ
یہودیت میں اور اسلام میں کیا فرق ہے، اور عیسائی یہ انالائز کرتے ہیں کہ عیسائیت اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ جب ہمارے اعمال بھی انہی کے جیسے نظر آتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جیسی عیسائیت ہے اسی طرح کا اسلام ہے، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی یہودیت ہے اسی طرح کا اسلام ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اعمال وہ ہونے چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کے اعمال تھے، آپ کی اولادوں کے اعمال تھے، یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولادوں کے اعمال تھے، اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے اس دین کے مطابق جو اعمال ہیں، جب وہ ہوں گے جس کے اندر یقیناً نہ شرک کی آمیزش ہے نہ بدعت کی آمیزش ہے، ان کا وجود تک نہیں ہے، جب وہ ہمارے اعمال ہوں گے تو پھر ہمیں دیکھ کر کسی شخص کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی اصل دعوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 136 میں، ان سے کہہ دیجئے آمنا باللہ، تم یہ کہو آمنا باللہ، ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس چیز کے ساتھ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل الی ابراہیم، اور اس چیز کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، و اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف، وما اوتی موسیٰ، اور اس چیز کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وعیسیٰ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون اور جو تمام نبیوں کو علیہم صلوات اللہ وسلام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من ربہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ان کو عطا کیے گئے، ہم اس سب دین کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ پچھلے والے الفاظ کو سامنے رکھیے، قولوا آمنا، یہ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس کے بعد تمام کے تمام اس دین کے اوپر جو اللہ نے اپنے ان انبیاء اور ان کی اولادوں کی طرف نازل کیا، اور اس کے بعد لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ان سب کو اللہ رب العزت نے ایک ہی دین بنا دے کر بھیجا تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یہ کہہ دو کہ ہم ہر اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ رب العزت نے کس پر نازل کی، سب سے پہلے جو ہمارے اوپر، وما انزل الینا، جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ پر جب ایمان لے آئے تو پھر باقی جتنے بھی ایمان ہیں، جس کو ہم ایمان مجمل یا ایمان مفصل کی صورت میں بیان کرتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یہ تمام کے تمام جو ایمان کی جو کائنڈز ہیں، جو ایمان کی شاخیں ہیں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے اندر جڑی ہوئی ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور پھر اس کا عملی طور پر اظہار بھی کیا، اس کو اپنے ارکان کے ساتھ، اپنے جوارح کے ساتھ، یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ اس کو قبول بھی کیا، تو اس کا معنی یہ نکلا کہ پھر انبیاء کس کے بھیجے ہوئے؟ اللہ کے۔ جب اللہ رب العزت کے انبیاء بھیجے ہوئے تو پھر انبیاء پر بھی ایمان لانا اسی طرح سے ضروری ہوا جیسے اللہ پر، ورنہ اللہ پر ایمان نہیں ہوگا۔ کتابیں کس کی نازل کردہ؟ اللہ رب العزت کی۔ اگر کتابوں کو نہیں مانا تو گویا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ فرشتے کس کے پیدا کیے ہوئے؟ اللہ رب العزت کی۔ ان کی ڈیوٹیز کس نے لگائی؟ اللہ رب العزت نے۔ اگر فرشتوں پر ایمان نہیں رکھا تو کس کا انکار کیا؟ اللہ رب العزت کا۔ اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں رکھا تو کس کا انکار کیا بنیادی طور پر؟ اللہ رب العزت کا۔ قیامت والے دن، مالک یوم الدین، قیامت والے دن کا مالک کون ہے؟ جزا و سزا کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر قیامت والے دن کا انکار کیا تو گویا کس کا انکار کیا؟ اللہ رب العزت کا۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ جب اللہ رب العزت نے ہی تمام نبیوں کو علیہم صلوات اللہ وسلام ان کو انبیاء بنا کر بھیجا ہے تو پھر ان تمام کے درمیان تفریق کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو ایک ہی دین دے کر بھیجا تھا جس کی بنیادی دعوت ایک تھی۔ آگے جا کر سورہ ہود میں ہم تفصیلات پڑھیں گے، اسی طرح سے سورۃ الاعراف میں ہم تفصیلات پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی امت کو، اپنی قوم کو آ کے کس بات کی دعوت دی کہ تم کیا کرنا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ بنیادی دعوت۔ تو تمام انبیاء ایک ہی دین کو لے کر آئے، ایک ہی دعوت کو لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہاں سے یہ سمجھ لیجئے، اسی وجہ سے یہی بنیادی فرق ہے اسلام اور باقی مذاہب کے اندر، جس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ مسلمان جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، اسی طرح سے وہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے تمام انبیاء
علیہ صلواتُ وسلام उन तमाम अम्बिया को अल्लाह की तरफ से मबऊस करदा पैगम्बर मानता है और उनके ऊपर ईमान रखता है। जबकि बाकी मज़ाहिब के लोग क्या करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार जो अपने आप को समझते हैं नाम नेहाद पैरोकार, नसारा जो ईसाइयत के पैरोकार अपने आप को समझते हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, यहूद ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, और ये दोनों मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं। यही बात काफ़ी है, यही दलील काफ़ी है उनके झूठा होने के लिए। अगर कोई शख्स दीन इलाही पर है, दीन जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजा हुआ दीन है, उस दीन के ऊपर है, दीन इलाही से कोई दीन अकबरी ना समझ ले, जो एक दीन इलाही ख़ास टर्म है, दीन अकबरी की तरफ मुग़ल बादशाह था, उसने एक ख़ास दीन मुतारिफ़ करवाया था, वो दीन इलाही कहलाता था। तो खैर वो मुराद नहीं है। मतलब ये कि जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ दीन है, जो उसके ऊपर ईमान लाने वाला है, वो किसी भी नबी के मकाम व मर्तबा में कोई फ़र्क नहीं करता। हाँ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, जैसे आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर आयात के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, उन तमाम अम्बिया के ऊपर उनकी तरफ नाजिल करदा किताबों के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन अमल किस पर होगा? सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद के ऊपर। बाकी किताबें काबिल अमल नहीं रहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़ाते ख़ुद जैसे उनको नाजिल फरमाया, वक्त के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तनसीख फरमा दी, उनको मनसूख कर दिया, कैंसलेशन कर दी, और उसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाज़ अहादीस के अंदर उसका ज़िक्र फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर इस तरह का मफ़हूम मौजूद है। आपने फरमाया कि अगर मेरे होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएँ या मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएँ और फरमाया कि तुम मुझे छोड़कर उनके पीछे चले जाओ तो तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत में कोई शक है या मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत में कोई शक है, उनकी तरफ आने वाले पैगाम में कोई शक है। असल बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद उन तमाम अम्बिया की जो नबूवत की वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो गई है, अब वो वैलिड नहीं रही। अब सिर्फ यानी कि वो नबूवत उनके नबूवत होने तक तो वैलिड है, लेकिन अमल पैरा होने के एतबार से और काबिल अमल होने के एतबार से जो क़यामत तक जो दीन वैलिड है वो कौन सा है? वो दीन इस्लाम है। बाकी सारे जो दीन थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कैंसिल फरमा दिया है। इस वजह से अब सिर्फ दीन इस्लाम के ऊपर अमल होगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। अगर ये लोग ऐसा ईमान लाएँ जैसा तुम ईमान लाए हो, फ़क़द इह्तदऊ, तो फिर ये हिदायत पा सकते हैं। वइन तवल्लऊ, और अगर इन लोगों ने एराज़ किया, मुँह मोड़ लिया, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो यकीनन ये लोग वाज़े नाफरमानी में चले जाएंगे। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, ऐसे में आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह इनके शर से आपको काफ़ी है। वहुव अस्समीउल अलीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाले और जानने वाले हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान का मेयार बयान फरमाया है। तमाम मुफस्सिरीन इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम को, जिनका ईमान अम्बिया अलैहिम सलावतुल्लाहि व सलामु जैसा था, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातिब किया है कि ए सहाबा किराम की जमात, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर अदना से अदना तमाम सहाबा तक, तमाम सहाबा को अल्लाह ने फरमाया कि ए सहाबा किराम, चूँकि उस वक़्त के मुखातिब ईसाई, यहूदी और सहाबा किराम यही लोग थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जो यहूदियत की तरफ दावत देते हैं हिदायत के लिए, या ईसाइयत की तरफ दावत देते हैं हिदायत के लिए, हिदायत कब मिल सकती है हम आपको बता देते हैं। सहाबा जैसा ईमान लाओगे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तो हिदायत पा सकते हो। बहुत सी चीज़ों के फ़ैसले इस आयत के अंदर हो जाते हैं। इस वक्त भी जो मेरे और आपके जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं, हम तमाम के तमाम सहाबा के बहुत बाद की सदियों में उलझे हुए हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इसी वजह से हमारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले लोगों के भी इख्तिलाफ़ात ख़त्म फरमा दी इस आयत के अंदर, और बाद के लोगों के भी इख्तिलाफ़ात ख़त्म फरमा दी इस आयत के अंदर। हिदायत का एक मेयार बयान फरमा दिया है, सहाबा जैसा ईमान ले आओ। और यकीनी तौर पर अब मैं आपसे सबसे पहले अपने इस जो सिनेरियो में आपसे ये सवाल करता हूँ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस वक्त जिन फ़िक़हों के अंदर हम बटे हुए हैं, जिन मसालिक के अंदर हम बटे हुए हैं, सहाबा किराम इनमें से किसी एक मसलक या किसी एक फ़िक़ा पर थे? यकीनन नहीं थे। अगर हम मुरव्वजा उन मसालिक का नाम ज़िक्र करें, देवबंदियत, वहाबियत, बरेलवियत, शीइयत, इनमें से किसी भी मज़हब के ऊपर सहाबा किराम नहीं थे, किसी भी मसलक के ऊपर सहाबा किराम नहीं थे। फ़िक़ा की अगर हम बात करें, अगर वो फ़िक़ा मालिकी हो, फ़िक़ा शाफ़ी हो, फ़िक़ा हम्बली हो, वो फ़िक़ा हनफ़ी हो, सहाबा किराम इनमें से किसी पर भी नहीं थे। ये सब तो बाद की पैदावार हैं। तो यकीनी तौर पर सहाबा किराम किस बात के ऊपर थे? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े हदीस के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, गारंटी बयान फरमाई, लोगों मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ,
ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کسی صورت میں گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہم اس وقت سے گمراہ ہونا شروع ہوئے اور مسلسل گمراہی پر چل رہے ہیں جب سے ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن و حدیث اصل دین ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اللہ رب العزت نے کوئی ایک فقہ نازل فرمائی ہے؟ کوئی ایک بھی فقہ جو اللہ نے نازل کی ہو؟ اللہ نے تو یہ قرآن نازل کیا ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا کہ الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے اللہ نے قرآن دیا اور اسی کے ساتھ اسی کی مثل ایک اور چیز، اور وہ کیا ہے؟ حدیث۔ اس کے بارے میں واضح احکام قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ حدیث کی اتھینٹسٹی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ وما آتاکم الرسول، سورہ حشر کی آیت ہے 28ویں پارے میں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دیتے ہیں؟ حدیث کی صورت میں آپ کی ساری زندگی، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ کبھی کسی فقہ سے، کبھی کسی فقہ سے۔ میرے نزدیک کیا ہے، آپ کے نزدیک کیا، اس کے نزدیک کیا، یہی ہمارے نزدیک دین بن گیا، اور اسی وجہ سے ہم مسلسل گمراہی پر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تمام مسائل کا حل ہے، نہ یہودیت کی طرح دین قابل قبول ہوگا، یہودیت کی طرح دین کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہدایت نہیں پا سکتے، عیسائیت کی طرح عمل پیرا ہو کر ہدایت نہیں پا سکتے، اور مروجہ لوگوں کی طرح بھی ہدایت نہیں پا سکتے ان لوگوں کی طرح عمل پیرا ہو کر، بلکہ کس طرح پا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام جیسا ایمان لا کر۔ اسی طرح کی ایک اور اس سے بھی واضح آیت اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے ہدایت آ جانے کے بعد، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور اس کے بعد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں سے ہٹ کر کسی اور رستے پر چلتا ہے، ایمان والوں کا رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایمان والے یہاں پر تمام مفسرین کے نزدیک صحابہ کرام مراد ہیں۔ صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے۔ اب اتفاق سے بعض لوگ نام تو قرآن و حدیث کا لیتے ہیں، لیکن اس کو اعلیٰ منہج سلف صالح نہیں سمجھتے، یعنی سلف صالح کا جو منہج ہے، جو صحابہ کرام کا رستہ ہے، جو ان کا منہاج اور ان کا طریق ہے، اس طریق کو نہیں سمجھتے، دین کو اپنے فہم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو دین کو کس انداز سے سمجھنا ہے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا بھی آج جو ہم نے پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ تمہارے جیسے ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ لہٰذا کون سا ایمان قابل قبول ہے؟ صحابہ کرام جیسا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر فرمائے کہ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اعراض کر جائیں، یہودی یا عیسائی یا اس کے بعد کے بھی لوگ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب نافرمانی میں چلے جائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایسے میں اللہ رب العزت آپ کو کافی ہوں گے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہ جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے الفاظ ہیں، بعض تاریخی روایات کے اندر موجود ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب بلوائیوں نے حملہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ اس وقت مصحف کے اوپر مصحف عثمانی کی تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت کرتے وقت یہی آیت آپ کے سامنے تھی، اور آپ کے خون کے چھینٹے، اور بعض روایات میں کہ خون کی دھار انہی الفاظ کے اوپر گری، اور اس کا نسخہ شاید ابھی بھی ترکی کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے گرے تھے۔ تو خیر اللہ رب العزت نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو کافی ہو جائیں گے۔ مطلب آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔